بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوموار سے لے کے کل جمعرات تک جس میں جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں نظر عباس، ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا، پھر ان کو سپریم کورٹ نے او ایس ٹی بنا دیا، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے رہیں۔ لیکن اب اس میں 6 مزید سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی انٹری ہوئی ہے۔ کیسے؟ کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے، اس میں غیر محفوظ کون ہے؟ کیا وہ یحییٰ آفریدی صاحب جو اسلام آباد میں تو موجود ہیں، کیسز نہیں سن رہے یا چیمبر ورک کے اوپر ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں؟ تو رات کو سپریم کورٹ کے مزید 6 ججز کی انٹری ہوئی ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خوف ہے، بہت زیادہ خوف ہے۔ اور اگر ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر جسٹس منصور نے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی تو یہ بات بھی لکھ لیجئے، پھر اب نو اور نیور والی سچویشن ہے، یا آپ بڑا قدم اٹھا لیں، کوئی بڑا سٹیپ لیں، یا پھر اب جو ہے اس کو برداشت کر کے سر جھکائیں اور اس کے اکارڈنگلی چلیں۔ کل عدالت نے فل کورٹ کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ بھیج دیتے ہیں، باقی چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہوگی، لیکن لگتا یہ ہے کہ خوف ہے اور بہت زیادہ خوف ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں جلد بازی ہے، اور جب آپ جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں تو پھر اس میں بلنڈرز بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل تھے جن کا او ایس ٹی کر دیا گیا، نظر عباس صاحب، ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا۔ کل انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ بھائی مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ نوٹس واپس لے لیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس نوٹس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل چیلنج کر دیا۔ اچھا، یہ ویسے کل کورٹ رپورٹرز نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ آیا انہوں نے چیلنج کر دیا، معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے چیلنج کب کیا ہے۔ اب یہ جو 20 جنوری کا عبوری حکم نامہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو نوٹس جاری کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کیا، اور مزے کی بات کیا ہے، ان کو چیلنج کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ جناب کمیٹی بھی کل بیٹھ گئی۔ کمیٹی میں کون کون بیٹھا؟ اس میں ظاہر بیٹھے ہوں گے جناب یحییٰ آفریدی صاحب اور جناب امین الدین خان صاحب، کیونکہ اس میں منصور علی شاہ صاحب تو نہیں بیٹھے۔ اور انہوں نے نہ صرف کمیٹی بیٹھ گئی بلکہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے اس چیلنج کرنے کے حکم نامے کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ آج سے مراد یہ کہ رات کو انہوں نے کہا ہم اس کو سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں۔ اور عام طور پہ سپریم کورٹ میں جو انتہائی اہم امور ہیں، جیسے 26ویں آئینی ترمیم ہے، اکتوبر سے لے کے ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی، لیکن اس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کی آخری اور سب سے بڑی کوشش تصور کی جا رہی ہے، یا جسٹس یحییٰ آفریدی خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب فوری طور پہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور 6 رکنی بینچ بنایا ہے، سپریم کورٹ کے 6 ججز کے اوپر مشتمل بینچ، جو انٹرا کورٹ اپیل ہے نظر عباس کی، اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ ججز بڑے دلچسپ ہیں۔ یہ جو 6 رکنی بینچ ہے اس کا سربراہ بنایا گیا ہے لارجر بینچ کا جناب جسٹس جمال خان مندوخیل کو۔ جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں وہ آئینی بینچ کے اندر بھی بیٹھتے ہیں، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریمارکس ایسے دیتے ہیں کہ دونوں اطراف کو خوش رکھتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ جب حکم نامہ لکھنے کی باری آتی ہے، کورٹ آرڈر کی بات آتی ہے، تب وہ وہی کرتے ہیں جو کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ وہ کس سے کیا مراد ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ نمبر 2 جسٹس محمد علی مظہر جو ہے ان کو اس بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سید حسن اظہر رضوی صاحب کو بنایا گیا، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کا ووٹ ایک ہی طرف جاتا ہے، انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیا، جو جس طرف محمد علی مظہر صاحب ہوں گے اسی طرف سید حسن اظہر رضوی صاحب ہوں گے، اور جس طرف سید حسن اظہر رضوی صاحب ہوں گے وہاں پہ محمد علی مظہر بھی ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اصل 2 اور نام ہیں، اس میں ایک تو جسٹس شاہد وحید کا نام ہے، اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ کا نام بھی ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ آپ کو پتا ہے کہ چلے جو سماعت میں جو کچھ ہوگا وہ تو فیصلہ بعد میں ہے، لیکن کم از کم سماعت کے دوران وہ ضرور بتائیں گے کہ کوئی اپ رائٹ جج بیٹھا ہوا ہے۔ اور جسٹس مسرت ہلالی ہیں۔ 27 جنوری کو اب یہ دن 1 بجے جو لارجر بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور اس میں کیا ہے، اس میں ان کا جو جوڈیشل رجسٹرار ہے ان کا ظاہر ہے یہی ہے کہ مجھے کیوں کیا گیا۔ اب ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن چونکہ ان کا واسطہ پڑا ہے، پالا پڑا ہے جناب منصور علی شاہ صاحب سے،
شاہ صاحب نے کل بتا دیا تھا کہ وہ چاہے تو وہ اس کمیٹی کو جس میں منصور علی شاہ اور دوسرا امین الدین خان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں کہ بظاہر انہوں نے توہین عدالت کیا لیکن ہم ادارے کو بچا رہے ہیں۔ اب اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، اپنی طرف سے تو یہ کیا گیا نا کہ 6 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، اور 6 رکنی کا مراد یہ ہے کہ اپنی میجارٹی اور باقی سب چیزوں کو کرنے کے لیے۔ میں اس میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، کل جو محفوظ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا تھا، اس فیصلے کو انہوں نے سنانا ہے، اور اسی فیصلے کے حوالے سے اتنی پریشانیاں ہیں۔ اگر انہوں نے اس فیصلے کے اندر ان کی معافی منظور کر لی یا ان کا دیا گیا نوٹس واپس لے لیا تو یہ لارجر بینچ تو غیر مؤثر ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو لارجر بینچ صرف اور صرف اسی نقطے کے اوپر ہے کہ آپ نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا اور انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا تو آپ نے اس کے اوپر لارجر بینچ بنا دیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے یہ جھٹ پٹ کیا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ کیا، لیکن یہ اگر فوری طور پہ اس حوالے سے انہوں نے کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس حوالے سے ایک ہی بات ہے جناب، فل کوٹ بنائیں، اور فل کوٹ نہیں بنائیں گے تو باقی ساری باتیں ہیں۔ اچھا، اس میں کمال بات یہ ہے کہ جس طرح یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کام کرتے رہے جناب منصور علی شاہ صاحب، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے، اور عطر من اللہ بھی ان کے پرانے ساتھی ہیں۔ تو اب یہ میچ دلچسپ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب منصور علی شاہ صاحب فیصلہ کس وقت سناتے ہیں؟ کیا وہ فیصلہ آج سنائیں گے؟ کیا وہ فیصلہ منڈے کو سناتے ہیں؟ اور یہ جو کیس ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ منڈے کو 27 تاریخ کو لگا ہوا ہے، اور کیس 1 بجے سنا جائے گا، اور منصور شاہ صاحب نے اگر 9 بجے فیصلہ سنا دیا تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ قسم کا پہلو ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، اور اگلا آج کا لاہور کے حوالے سے ایک دلچسپ خبر ہے۔ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ گلی محلے میں جانے والا کوئی شخص آپ کو اگر یہ کہے نا کہ اس کے پاس عمران خان کے خلاف کچھ ہے تو ممکن ہے کہ اس کو ٹی وی کے اوپر بٹھا دیا جائے اور اس کو بھرپور موقع دیا جائے۔ تو جناب ایک معروف تحقیقاتی صحافی ہیں جن کا نام ہے حمزہ اظہر سلام، ان کو چند روز پہلے ہم نے دیکھا کامران شاہد کے شو میں، وہی کامران شاہد جن کے شو میں اچانک سے وہ ڈار برادران آ جاتے ہیں، یہ اسی لاٹ کا حصہ ہے جہاں پہ بہت سارے غائب ہونے والے لوگ ان کے شوز میں آ کے حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو معروف تحقیقاتی صحافی حمزہ اظہر سلام ہے، ان کے حوالے سے آج یہ بتایا گیا کہ وہ لاہور میں 4 بجے ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ میں آپ کو پریس کانفرنس جو لاہور پریس کلب نے اعلامیہ جاری کیا بتا دیتا ہوں۔ معروف تحقیقاتی صحافی حمزہ اظہر سلام ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں وہ NCA کے 190 ملین پاؤنڈ کیس، یعنی جو القادری ٹرسٹ کیس ہے، کے بارے میں نئے حقائق پیش کریں گے۔ متعلقہ سٹاف کوریج کے لیے بھیج کر ممنون فرمائیں۔ بتاریخ 24 جنوری بروز جمعہ بوقت 4 بجے سپہر بامقام نثار عثمانی آڈیٹوریم لاہور پریس کلب۔ اب آج یہ پہلا موقع ہوگا کہ شام 4 بجے، اچھا عام طور پہ ہوتا ہے کہ تحقیقاتی صحافی سٹوری بریک کرتے ہیں، یہ پہلے تحقیقاتی صحافی ہوں گے جو پریس کانفرنس کریں گے، اور یہ پہلے تحقیقاتی صحافی ہوں گے جو نہ صرف پریس کانفرنس کریں گے بلکہ اس پریس کانفرنس کو تمام ٹی وی سکرینز کو دکھانا پڑے گا۔ کیسے